بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو متفرق سوالات پر مشتمل ہے۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ غامدی صاحب سے دین، مذہب، سماج، تاریخ، فلسفہ اور علم اور فکر سے متعلق وہ جو اشکالات لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ہم تک موصول ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور جو اصل چیز ان سے سمجھیں وہ یہ ہے کہ سوالات کا جواب حاصل کیسے کیا جاتا ہے، وہ میتھڈالوجی کیا ہے، وہ بنائے استدلال، چین آف آرگومنٹ کیا ہے کہ جس کو اپنا کر آپ صحیح نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آج ہی بڑھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بحث کی جاتی ہے اس موقع پہ جب کوئی بڑا آدمی غیر مسلموں میں سے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ حال ہی میں لتا منگیشکر کا انتقال ہوا، اس سے پہلے بھی یہ بحثیں ہوتی رہیں۔ بہت بڑے بڑے ایسے نابغہ روزگار لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہو، علم اور فلسفے کے میدان میں ہو یا پھر میڈیکل کے میدان میں ہو۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے نیک لوگ تھے، انہوں نے اتنی خدمت کی، ان کی علم عقل کہتا ہے کہ اللہ کو مغفرت کرنی چاہیے ہے، لیکن دوسری جانب سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لہٰذا آپ ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے، ان کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جب دنیا سے رخصت ہوں؟ کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ یہ لوگ جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ دین پہلے دن سے دے دیا گیا تھا۔ یہی دین انسان کی فطرت میں ودیت ہے۔ ہمارے پیغمبر نے اسی کو بیان کیا تھا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا کی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی فطرت کو قرآن مجید نے سورہ روم میں اس طرح بیان کیا کہ جب ہم نے دین کی ہدایت دی تو یہ در حقیقت اس فطرت کا ظہور ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ٹھیک، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ذالک الدین القیم، یہی اصل میں اللہ کا وہ سیدھا دین ہے جو اس نے مقرر کیا ہے۔ تو انسان کی فطرت میں یہ ہدایت موجود ہے، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر آ کر یہی ہدایت انسان کو دیتے ہیں۔ اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے میں نے اس حقیقت کو مان لیا، دریافت بھی کر لیا اور مان بھی لیا کہ میں اس کا بندہ ہوں جو اس کائنات کا خالق ہے۔ ٹھیک، اسی کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں عبدیت کہتا ہے۔ یہی چیز ہے کہ جس کو عبادت سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو بات قرآن میں کہی گئی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دنیا بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس میں انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے کہا جائے۔ اللہ کی عبادت یعنی یہ تصور قائم کر کے وہ زندگی بسر کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس دنیا کے ماسٹر نہیں ہیں، ہم اس دنیا کے قائد اور رہنما نہیں ہیں، ہمیں ایک کائنات کے خالق نے بنایا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی حاکم مطلق ہے، اسی کی بادشاہی زمین و آسمان پر قائم ہے، وہی ہمارا رب ہے اور اسی کو ہمارا معبود ہونا چاہیے۔ یہ وہ ہدایت ہے جو ہمیں دے کے بھیجا گیا ہے۔ اسلام نے دین کے طور پر پیغمبروں کی زبان سے اس کے معیارات مقرر کیے ہیں۔ وہ معیارات یہ نہیں ہیں کہ تم فلاں گروہ میں داخل ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے اور فلاں گروہ میں نہیں ہو گئے تو نہیں جاؤ گے۔ وہ معیارات اصول پر مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلا یہ بات قرآن مجید نے بتائی ہے، نہایت وضاحت کے ساتھ بتائی ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی اس حیثیت کو پہچان لیا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے، اس عبدیت کے احساس کے ساتھ جو علم اسے دیا گیا ہے، خواہ وہ اس کی فطرت میں تھا خواہ وہ باہر سے آیا، بغیر کسی تعصب کے وہ اس علم کو سمجھنے، اس کو جاننے کے لیے تیار ہے، اور جو تقاضا بھی اس علم کا سامنے آ جاتا ہے اپنی استطاعت کے حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ معیار ہے۔ اس معیار کو ایک دوسری جگہ جو عام طور پر آیت لوگ پیش کرتے ہیں اس میں وضاحت سے خود قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت 62 میں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو گروہ بن گئے ہیں، کوئی مسلمانوں کا گروہ ہے، کوئی یہود کا گروہ ہے، کوئی ہندوؤں کا گروہ ہے، یہ گروہ نہیں ہیں جن کی بنیاد پر نجات ہونی ہے۔ نجات کا ایک معیار ہے اور وہ یہ کہ کیا انسانوں نے اپنے رب کو پہچان لیا، کیا انہوں نے اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کی کہ ہم ایک دن اس سے ملاقات کرنے والے ہیں،
کیا انہوں نے اچھا عمل کیا. یہ مجھ سے بھی پوچھا جانا ہے, یہ لتا منگیشکر سے بھی پوچھا جانا ہے, یہ دنیا کے کسی گوشے میں پیدا ہونے والے انسان سے بھی پوچھا جانا ہے. یہ وہ معیار ہے, اس معیار پر ہر ایک کو اس امتحان سے گزرنا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا اس میں ظاہر ہے کہ عقل کیا کہتی ہے, یہ کہ معیار بتا دیا گیا ہے, معیار فطرت کے اندر موجود ہے, معیار پیغمبروں کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا ہے. اب کسی انسان نے وہاں کیا پیش کرنا ہے, اپنا عذر پیش کرنا ہے. یعنی مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی, میں اس کو نہیں سمجھ سکا, باعث یہ بنے یہ آزار ہیں جن کی بنیاد پر وہاں کسی کو چھوٹ ملنی ہے. وہ مجھے بھی اسی اصول پر ملنی ہے, آپ کو بھی اسی اصول پر ملنی ہے. کسی کے کسی گروہ سے متعلق ہونے پر وہاں فیصلہ نہیں ہونا اور کسی کے غیر متعلق ہونے پر فیصلہ نہیں ہونا. فیصلے کا معیار بتا دیا گیا. ہم مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم قیامت میں کیا فیصلہ ہونا ہے وہ یہاں سناتے رہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ معیار دنیا تک پہنچائیں. تو اس معیار پر اگر کوئی پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ ادنا درجے کا ظلم نہیں کریں گے, وہ اس کی بخشش فرمائیں گے. اور جو معیار پر پورا نہیں اترے گا, وہ مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا ہو, مسلمان کی حیثیت سے بظاہر دنیا کے لحاظ سے جیا ہو, وہ قیامت میں مسئول ہو جائے گا. تو ہمیں اس معیار کو دنیا کو بتانا ہے, اور یہ معیار بہرحال اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے. اب اگر لوگ اپنے اغراض کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور معیار بنا لیں تو وہ بنا لیں, لیکن کائنات کے خالق کا بنایا ہوا معیار یہی ہے. جس ابتلا میں اس نے انسانوں کو ڈالا ہے, اس میں امتحان کس اصول پر ہو رہا ہے وہ بتا دیا گیا ہے. یہ علم کا بھی امتحان ہے, یہ عقل کا بھی امتحان ہے, یہ شعور کا بھی امتحان ہے, یہ میرے عملی نقطۂ نظر کا بھی امتحان ہے, اور جو میں دنیا کے اندر رویے اختیار کرتا ہوں اس کا بھی امتحان ہے. اس امتحان میں ہم سب ہیں, اور اسی بنیاد کے اوپر میرا آپ کا ہر شخص کا فیصلہ ہو رہا ہے. ہمارا کام یہ بتانا ہے. رہ گئی یہ بات کہ کسی موقع کے اوپر ہم کیا کسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں, تو میرے نزدیک وہ دعا کرنی چاہیے کہ جو دعا سیدنا مسیح کی نقل ہوئی ہے. انہوں نے بہت ہی بلیغ انداز میں, کہ یہ کسی کے لیے کوئی سفارش بھی نہ بنے اور اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بھی بنے, وہ دعا کی ہے جو سورہ مائدہ کے آخر میں نقل ہوئی ہے کہ پروردگار تیرے بندے ہیں تو تو جانتا ہے ان کی نوعیت کیا ہے, اگر تو ان کو بخش دے تو تو عزیز و حکیم ہے. بس اس سے زیادہ ہمیں کوئی بات نہ کہنے کا حق ہے, نہ ان حدود سے تجاوز کر کے اس طرح کے فتوے دینے چاہیے. ٹھیک, ہم سے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے یہ پورا معیار کا پہلو بیان کیا جو دین اسلام میں بیان ہوا ہے. لیکن اس معیار کے اندر جو بنیادی کرائیٹیریا ہے, یعنی اللہ کو ماننا, پیغمبر کو ماننا, تو اگر کوئی مسلمان نسل میں پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین مسلمان ہیں, تو اس کے لیے تو معیار کا جو کرائیٹیریا ہے, جو پری ریکوزٹ ہے, وہ تو پہلے سے ہی پورا ہو گیا ہے. تو پھر امتحان تو زیادہ سخت ان کا ہے کہ جو مسلمان پیدا نہیں ہوئے. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بظاہر کہ پھر معیارات بھی یکساں ہونے چاہیے تھے. ایک مسلمان پیدا ہو گیا, وہ اللہ رسول کو ایسی طرح مان رہے جیسے اس کے آبا مانتے تھے, تو اس نے تو وہ معیار فلفل کر دیا. لیکن دوسرا ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کو تو اپنے ورثے میں وہ معیار نہیں ملا, تو اب اس کے لیے عذر پیش کرنے کی مشقت جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ اصل میں غلط فہمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ماننے کا لفظ بے سوچے سمجھے بولا جا رہا ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت 62 میں جسے لوگ بہت پیش کرتے ہیں اور جس کا مدعا ہی بالکل مختلف ہے, ماننے کے لیے کہا گیا ہے. اس ماننے کا مطلب ہے حقیقت میں ماننا, جیسے ماننے کا حق ہے ویسے ماننا, سچی معرفت کے ساتھ ماننا, دونوں یکساں امتحان میں ہیں. وہاں ماننے کے بارے میں کچھ رکاوٹیں موجود ہیں, ان پر انسانی ذہن اور شعور جلدی متنبع ہوتا ہے. یہاں مان کر رکھا ہوا ہوتا ہے شعور کے بغیر, یہاں تو غفلت کی شدید رکاوٹ پیش آ جاتی ہے. تو اس لیے کوئی اس میں فرق نہیں ہے. میرا احساس یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں زیادہ بڑی آزمائش میں, زیادہ بڑی مصیبت ان کے گرد و پیش ہے, اس لیے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہوتے, تکبر میں مبتلا ہوتے, اور حقائق کو سامنے دیکھ کر بھی بعض اوقات گریز کر کے زندگی بسر کر دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کا نام شناختی کارڈ میں مسلمان کی حیثیت سے لکھا ہوا ہے. یہ ماننا ہے, حقیقت میں ماننا, سمجھ کر ماننا, صحیح معرفت کے ساتھ ماننا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. ان کے معاملے میں وہ لوگ زیادہ متنبع ہوتے ہیں کہ جو اس طریقے سے بظاہر آپ کے ہاں رجسٹر میں اپنا نام نہیں لکھوائے ہوئے ہوتے. تو اللہ کی نگاہ اس چیز پر ہے جو آپ کے باطن میں ہے. اس نے یہ معیار مقرر کر دیا ہے, اس معیار پر وہ ہر ایک کو بہت انصاف کے ساتھ دیکھے گا, اور ہمیں پوری طرح اس نے اطمینان دلا دیا ہے کہ میں وہاں پر کسی پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں کروں گا. ما انا بظلام للعبید. تو بس اس کا اطمینان رکھیے. باقی جو قرآن نے خدا کا تعارف کرایا ہے
اس کی روی سے خدا کو سمجھا جائے گا، اور خدا کے تقاضے اور مطالبے کیا ہیں وہ بھی اسی حیثیت سے جانے جائیں گے۔ پیغمبروں کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکا کہ وہ اتمام حجت کے لیے آتے ہیں۔ اصل دعوت تو آپ کے اندر موجود ہے، اصل پیغام بھی آپ کے اندر موجود ہے، تو کیا تعصبات سے بالا تر ہو کر، گرد و پیش کے ماحول سے اوپر اٹھ کر میں نے اپنے شعور کی روشنی میں زندگی بسر کی ہے؟ یہ ہے اصل امتحان۔ یہ میں نے نہیں بسر کی تو مسلمان ہوتے ہوئے نہیں بسر کی، اور میں نے یہ بسر کی ہے تو میں کسی دور دراز جگہ پر، کسی بہت ہی دور دراز کے مذہب میں بھی پیدا ہو کر صحیح حقائق تک پہنچ سکتا ہوں۔ صحیح حقائق کا اعتراف میں نے زبان سے کیا یا نہیں کیا یہ اہم نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ میں نے ان کو کس طرح مانا، کس طرح سمجھا، اور میرے باطن کے اندر میرے رب سے میرا کیا تعلق پیدا ہو۔ آگے بڑھاتے ہیں ہم اس سلسلے کو، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود تو بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے بھی تھے، تب بھی اگر ہم نے کھول کے اس پر عمل نہیں کیا تو زیادہ مشکل آزمائش اور کوزر بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ بیان فرمائیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر بحث کی جاتی ہے، جو جدید پڑھے لکھے اذہان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت دنیا میں جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، لہٰذا انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے۔ جو لوگ انسانیت کی خدمت، انسانیت کی بقا، انسانیت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان مذہبی لوگوں کی نسبت تو وہ زیادہ بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، انسانیت کی خدمت ہمارا نصب العین آدرش ہدف ہونا چاہیے ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ بھی اب متاہل زندگی میں داخل ہو چکے ہیں، میں چند دلچسپ چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ کبھی ماں سے پوچھئے کہ سب سے زیادہ نیکی کا کام کیا ہے، وہ یہ کہے کہ ماں کی خدمت کرنا، ماں کے جذبات کا خیال رکھنا، ماں سے محبت کرنا۔ یہی سوال بیوی سے پوچھ لیجئے، وہ بھی اسی طرح کی ایک تقریر کر دے گی۔ باپ سے بات کر کے دیکھ لیں، تو انسان جب یہ غور کرے گا کہ سب سے بڑا کام کیا ہے تو یہی کہے گا نا کہ انسان کی خدمت کرنا۔ لیکن یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے، انسان کے خالق کو کرنا ہے، جس نے بنایا ہے، جس نے بنایا ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ مجھے سب سے پہلا سوال یہ کرنا ہے کہ تم نے میرے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے۔ یہ کیسا استدلال ہے کہ ماں یہ کہے کہ مجھے تو تم فراموش کر دو اگرچہ میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن جاؤ باقی لوگوں کی خدمت کرتے رہو جا کے۔ بہت اہم مثال۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان نے اپنے خالق کو نظر انداز کر دیا، خالق کی طرف توجہ نہیں کی، خالق کو پہچانا نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی اپنے بچوں میں الجھ گیا اور ان کی خدمت بھی کر رہا ہے، ان کو پڑھا بھی رہا ہے، ان کو لکھا بھی رہا ہے، اور بوڑھے ماں باپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، حالانکہ وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ محض سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، ورنہ اس کائنات کے خالق کا معاملہ ماں باپ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ یعنی وہ مجھے وجود بخشنے والا، مجھے ابدی زندگی کی بشارت دینے والا، میرے لیے جنت کی بشارت دے کر پیغمبروں کو بھیجنے والا، تو میں اس ہستی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اس کا حق بھی پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد میں کیا توقع کرتا ہوں؟ تو اچھا، سب سے بڑی چیز انسانوں کی خدمت ہے تو انسانوں سے صلہ بھی طلب کر لیں لوگ۔ اس کائنات کے خالق نے تو اپنے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ سب سے پہلا سوال وہ اپنے ہی بارے میں کرے گا، اور اس کا جواب بالکل صحیح ہونا چاہیے، اور وہ جواب یہ ہے کہ میں نے پہچان لیا ہے مالک تجھے، تو میرا پروردگار ہے، اور میں تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوں۔ اس حاضری کے بغیر دنیا کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کی کوئی پرے کا کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے رشتے کو تو ہم نے فراموش کر دیا، باقی رشتوں کی حیثیت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ بالکل غام صاحب، بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا۔ یہ بیان کیجئے گا کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا، یہی انسان کی زندگی کا اصل ہدف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محدود دائرے میں، محدود وقت کے لیے، محدود امتحان میں ڈالا ہے۔ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے بعد جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے اس کو بھی کچھ حدود و قیود کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر میں نے 60 سال غلطی کی ہے تو چلیے 60 سال ہی مجھے وہاں پر آپ جیل میں ڈال دیں، جہنم میں ڈال دیں، میرے گناہوں کی تلافی ہو جائے، لیکن قرآن مجید کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خالدین فیہا، اور ہمیشگی کی وہاں پر زندگی ہے۔ تو محدود جرم کی لامحدود سزا، یہ کیا انصاف، عدل اور قسط کے تقاضوں کے مطابق؟ یعنی یہ مجرم تقاضا کر رہا ہے کہ یہ جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ چوری کی سزا 7 سال ہے، یہ موضوع نہیں ہے، اس کو کچھ 6 مہینے ہونا چاہیے۔ یہ بھی خالق ہی طے کرے گا۔ یعنی اس پروردگار نے جب جرائم کو متعین کر دیا تو یہ بھی وہ بتائے گا کہ کسی جرم کی نوعیت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، میں نے کس حد تک تمہیں بتایا تھا، تمہارا شعور کیا ہے، میں نے تمہیں بنایا تھا تو کیا شعور دے کر بھیجا تھا۔ تو یہ در حقیقت انسان ہے جو اپنے اغراض اور اپنی خواہشات کی دنیا میں کھڑا ہو کر خدا سے یہ تقاضے کرتا رہتا ہے۔ انسان کا صحیح کام یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا پروردگار کیا چاہتا ہے،
اور اس نے اگر کسی چیز کو جرم قرار دیا ہے تو وہ جرم کس درجے کا ہے، اور اگر اس کی کوئی سزا ہے تو وہ سزا اس کے نزدیک کیسی ہونی چاہیے، یہ طے کرنا اس کا کام ہے۔ جس طرح سوسائٹی طے کرتی ہے کہ مجرموں کی وہ کیا سزا ہے جس کے بعد ہم جرم کو روک سکتے ہیں، تو خدا طے کرتا ہے کہ میں خالق ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، تم میری مخلوق ہو، تم اگر میرے ہی ہدایات کی خلاف ورزی کر کے آتے ہو اور سرکشی اختیار کرتے ہو تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کسی اصول تو پہ نہیں ہوتا جہنم کیا؟ کی سزا جو ہے وہ سرکشی کی سزا ہے۔ اصول یہی ہوگا کہ اس خالق کے نزدیک اس جرم کی نوعیت کیا ہے، آپ کیا اصول کیا ہے، یہ اصول کہ دنیا کے اندر اس جرم کے اثرات کیا ہیں، یہ تو ایسے ہی طے کیا جائے گا ہمیشہ سے۔ تو یہ انسان کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ خالق کے حوالے سے کرتا ہے، میرا خالق، میں نے اس کو پہچان لیا، وہ میرا خدا ہے، اس کائنات کا مالک ہے، میں اس کے مقابلے میں سرکش ہو گیا اور جانتے بوجھتے سرکش ہو گیا ہوں، تو یہ تو اس کو 60 سال 50 سال میں ناپنا ہی سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ناقابل معافی جرم ہے۔ یعنی اس کی اصل سزا تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ آدمی کے لیے کوئی ابدیت سرے سے رہتی ہی نہ باقی۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ پھر کہتا ہے کہ میں کچھ سزا دوں گا، پھر کہتا ہے کہ وہ سزا ابدی جہنم ہے، لیکن میرے لیے عفو و درگزر کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں وہ اس کی عنایت اور اس کا کرم ہے، ورنہ یہ کہ انسان اپنے پروردگار کے مقابلے میں سرکش ہو جائے، اس کو آپ گھنٹوں میں اور منٹوں میں اور عمروں میں ماپ کیسے سکتے ہیں؟ اور اس کا اس سے تعلق کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 60 سال اگر جرم کیا تو سزا 60 سال ہونی چاہیے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک شخص کو 2 گھنٹے کے اندر قتل کر دیا، 2 منٹ میں قتل کر دیا، ذرا اس کے اثرات و نتائج تو دیکھیے کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر ہم اسی زاویے سے دیکھیں گے کسی چیز کے اثرات و نتائج کیا ہے۔ خدا اس لحاظ سے دیکھے گا کہ میں نے تمہیں جو شعور دیا تھا، جو احساس دیا تھا، جو عقل دی تھی، جو علم دیا تھا، اس کے لحاظ سے تم ذمہ دار کتنے تھے، تو اس وجہ سے اس کے لحاظ سے سزا ہوگی۔ تو یہ تو کوئی معیار ہی نہیں ہے کسی سزا کو مقرر کرنے کا کہ جرم ایسے ہوگا تو اتنی سزا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے تو ہم دنیا کی سزاؤں کے بارے میں آج تک کوئی قاعدہ ایجاد ہی نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ فرماتے ہیں کہ جزا و سزا جو ہے وہ انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سزا کا معاملے میں تو سمجھ میں آتا ہے، جرم آج بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن جزا کے معاملے میں جو پیغمبر ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے بارے میں ایک لگتا ہے کہ جیسے پریولیج ہے، ان کو ایک پیغمبر کا ساتھ دینے کے نتیجے میں ایک آگے کا درجہ ملتا ہے۔ تو اگر انسان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ اس نے کس عہد میں پیدا ہونا ہے، تو محض کسی عہد میں پیدا ہو جانے سے اس کی جزا زیادہ فائق ہو جائے، زیادہ اوپر ہو جائے، یہ بات کیسے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ انصاف تو یہ ہے کہ جس کو جن حالات میں پیدا کیا گیا اس کے لحاظ سے اس کا ابتلا ہو، تو یہی قانون ہے جو چل رہا ہے۔ پیغمبر جب کسی کو منتخب کیا جاتا ہے تو ذرا قرآن میں پڑھیے کہ اس کا ابتلا کیا ہے۔ یعنی وہ سب کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جو ہم سوچتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ادنا درجے کے انحراف پر دنیا ہی میں اس کی رگے جان کاٹ دی جائے گی، اور قیامت میں خدا نخواستہ کوئی پیغمبر مسئول ہو کے چلا گیا تو کیا نتائج نکلیں گے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنے ہاں ایک مقرب جن کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، ابلیس کے ساتھ، تو اگر کوئی پیغمبر خدا نخواستہ خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جاتا تو معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلتا۔ تو جن کے جو مراتب ہوتے ہیں اسی لحاظ سے ان کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھیے کیا بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ تم نے اگر اب کوئی غلطی کی تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم ان حالات میں، اس آزمائش میں، اس ابتلا میں اچھا رویہ اختیار کرو گی تو اس میں تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو کسی آدمی کو کیا جگہ دی گئی ہے، اس کو کیا ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کا ابتلا ہم سے بالکل مختلف ہے، ان سے تقاضے بالکل مختلف ہیں۔ یعنی ہم لوگوں کو تو عام حالات میں دین کے احکام و ہدایات کی ایک فہرست پکڑا دی جاتی ہے، ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ ان کے لیے تو ایک بہت بڑی کشمکش تھی، ان کے بھائی، ان کے باپ، ان کے بیٹے ان کے سامنے کھڑے کر دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جزا و سزا ہے اس کے لیے اعلیٰ اور جارحہ ہو، ایسے ہی جیسے فرشتے ہیں۔ اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے، تم اس کی گردن کاٹ دو گے۔ بدر کے میدان میں کیا امتحان تھا، امتحان اور آزمائش کا بھی ایک الگ قانون ان کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ یوں نہیں ہے کہ مجھے اس زمانے میں پیدا کیا، نہیں، مجھے جس جگہ پیدا کیا، جتنا علم دیا، جو میرے لیے حالات تھے ان میں میرا مرتبہ طے ہوگا، اور جس کو جس دوسری صورتحال میں پیدا کیا وہاں کے لحاظ سے اس کا مرتبہ طے ہوگا۔ میری شخصیت کیا ہے، میرے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، میرے لیے مواقع کیا ہیں، مجھے حالات کیا میسر آئے ہیں، یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر ہر ایک کے لیے آزمائش کا ایک الگ پرچہ ہے،
یہ ایک امتحان کا پرچہ نہیں ہے، سب کو دے دیا گیا ہے، سب کے لیے الگ الگ ہے، اور سب کے لیے اس میں سبقت کے آخری مواقع موجود ہیں۔ اعلیٰ ترین مرتبہ پا سکتا ہے آدمی، لیکن ان حالات کے اندر جو اس کو میسر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے یہ قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہی کھڑا کر دے گا، تو یہ بھی اسی پس منظر میں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اپنا، یعنی وہ لوگ کہ جن کو یہاں بھیجا گیا، ان کو جو حالات مقسوم کیے گئے ان کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نمایاں شخصیات ہیں ہمارے سامنے، ایک تاریخ ہے نا۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انعمت علیہم، یعنی ہم ان کی راہ چاہتے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ انعام یافتہ گروہ ہے جو ظاہر ہے کہ دنیا میں آج ہم پہلے نہیں آئے، ایک تاریخ بن چکی ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اگر تم بھی صحیح راستہ اختیار کرو گے تو جو لوگ اس سے پہلے یہ مراتب پا چکے ہیں تمہارا مقام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن انہی کے ساتھ مقام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ہمارے حالات کے لحاظ سے، ان کا ان کے حالات کے لحاظ سے۔ ٹھیک، واضح ہے بات، آگے بڑھاتے ہیں غم صاحب۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں عام طور پر اب یہ کہا جانا شروع ہو گیا ہے کہ جو لوگ روایت سے جڑے ہوئے ہیں، ٹریڈیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے ماضی کی ایک جس کو آپ کہتے ہیں تراث ہے، ماضی کی علمی روایت ہے، اس میں بڑے بڑے نابغہ روزگار عبقری لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ ایک تہمت بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بابیں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے اور بابوں کا جہاں اور ہے، کتابوں کا جہاں اور ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان اگر کسی بھی معاملے میں اپنی روایت کے ساتھ جڑتا ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ کوئی عقیدت پیدا کرتا ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق استوار کرتا ہے، تو مذہبی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، خدا کی کتاب سے تعلق کے لحاظ سے یہ کیا کوئی چیز اس کی منافی کھڑی ہوئی ہے؟ اور جب ہم تنقید کرتے ہیں اپنے ماضی کی روایت کے اوپر اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بابوں کی اپنی دنیا تھی اور یہ بابیں ہیں اور ہم تو صرف کتابی ہو کے رہنا ہے، تو ان میں سے کیا کس چیز کا انتخاب کرنا ہے، بابوں کا یا کتابوں کا؟ یہ کتابیں کیا آسمان سے براہ راست نازل ہوتی ہیں؟ ان کو بھی لوگوں نے لکھا ہے نا، تو آپ لوگوں سے بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنے دین کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو قرآن دیا گیا، وہ انسان ہی تھے نا، ہمارے بزرگ تھے، ان کو قرآن مجید دیا گیا، وہ اس قرآن مجید کو پاتے ہی نہ، وہ اس کو اٹھا کر پس پش ڈال دیتے، وہ اس کو آگے منتقل ہی نہ کرتے، تو آج آپ کے پاس یہ پہنچ جاتا۔ ہمیں تو ان کے سامنے اپنے تسلیم کا سر ہر وقت جھکائے رکھنا چاہیے کہ اس جماعت نے، اس خیر امت نے اللہ کے آخری پیغمبر سے یہ چیز پائی اور اس کے بعد اپنے اجماع سے اس کو آگے منتقل کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے اہل علم ہیں کہ جو اس کو لکھتے رہے، جو اس کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ پورے تواتر کے ساتھ یہ پہنچ گیا۔ سنت کو دیکھیے، اللہ کے آخری پیغمبر نے یہ سنت قائم کی، صحابہ کرام نے اس کو لیا، اس کے بعد یہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اس کو منتقل کیا ہے۔ اگر یہ امت ایک خاص دور میں سب کچھ کو چھوڑ کے بیٹھ جاتی تو آج ہمارے پاس یہ اسی اعتماد کے ساتھ موجود ہوتی۔ آج ہم یہ کہتے کہ یہ ایک قطعی حجت ہے خدا کی جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، اس کے دوران میں اللہ کے آخری پیغمبر نے کوئی بات کی، اپنے علم سے لوگوں کو مستفید کیا، دین کی تفہیم و تبیین کی، کوئی بات سمجھائی، اس کو لوگوں نے سنا، ان لوگوں نے سن کر آگے منتقل کیا۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ اختلاط بھی ہوا، لیکن آج بھی اپنے پیغمبر کی سیرت کو، ان کے سوانے کو، ان کے علم کو جاننے کا ہمارے پاس کیا ذریعہ تھا اگر وہ لوگ یہ خدمت انجام نہ دیتے؟ یہ جو کتابیں ہم اپنے سامنے حدیث کی یا روایات کی رکھتے ہیں، یہ انسانوں نے ترتیب دی ہے۔ یہ انسان تھے کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت، سوانے، تاریخ، زمانہ رسالت کے احوال، ان کے بارے میں جو چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، ہم ایک ایک فرد کے پاس جائیں گے، اس کے حالات معلوم کریں گے، اس کی تنقیح کریں گے، اس کو کتابوں میں مرتب کر دیں گے۔ ذرا امام بخاری کی، ذرا امام مسلم کی، ذرا دوسرے جلیل القدر محدثین کی تاریخ تو پڑھیے۔ اچھا، پھر یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس علم ہے، آج اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کو بھی کھولتے ہیں، حدیث کی کوئی کتاب بھی کھولتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنتی ہے؟ ایک عام آدمی سے پوچھ کے دیکھیے، وہ عربی زبان ہے۔ یہ عربی زبان ہے جس میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اس عربی زبان کا علم کیا ہے؟ اس کے الفاظ، اس کے محاورے، اس کے ضرب الامثال، اس کی تعبیریں، اس کے جملوں کی ساخت، اس زبان کا اسٹرکچر یا اس کے قواعد، یہ سب چیزیں کنہوں نے منتقل کی ہیں؟ یہ ان انسانوں نے منتقل کی ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک ہماری تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر ہے کہ انسانوں کے طور پر وہ علوم و فنون کی اور خدمت بھی کرتے رہے ہیں،
فلسفہ آ گیا تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی طے کرنا چاہا کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اس کا مذہب سے کیا ربط ہے. کیا آج ہم یہ سب کام نہیں کرتے؟ آج سائنس ہمارے سامنے آتی ہے، جدید علوم سامنے آتے ہیں، سب کی تنقید کرتے ہیں، کسی چیز سے بعض وقت متاثر بھی ہو جاتے ہیں، کسی کا تعلق قائم کرنے میں غلطی بھی کر جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے ہمیں منتقل کیا ہے یہ ہمارے علم کی روایت ہے. یہ روایت صرف یہی نہیں ہے کہ مذہب میں قائم ہوئی ہے، یہ روایت سائنس میں بھی قائم ہوتی ہے. ارسطو سے لے کر آج کے زمانے تک سائنسی علوم کی ایک تاریخ ہے، اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے علم آگے منتقل ہوتا ہے، وہ بنیادیں میسر آتی ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر آپ آگے تعمیر کر سکتے ہیں. تو علم کی روایت جو ہے اس کو تو پکڑے بغیر آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. علم کی یہ روایت ہے کہ جس کے اندر کھڑے ہو کر آپ کو چلنا ہوتا ہے. اس میں یہ خیال کرنا کہ یہ جو ہمارے بزرگ تھے کسی فن کے ماہر تھے، کسی علم کے ماہر تھے، انہوں نے کوئی خاص نقطہ نظر اختیار کیا، انہوں نے فلسفے کا، تصوف کا، ما بعد طبیعیات کا، تاریخ کا کوئی ربط قائم کیا اور اس میں ان سے کہیں غلطیاں ہو گئی ہیں. تو یہ غلطیاں تو جب تک انسان ہیں ہوں گی، یہ ہم سے بھی ہوں گی، ہمارے بعد میں آنے والے ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ علم کی جس روایت کو وہ لے کر چل رہے تھے وہ کیا تھی. تو ہماری مسلمان امت کی تاریخ میں وہ جو روایت ہے وہ نہایت شاندار روایت ہے. اس میں بڑی دیانتداری کے ساتھ علوم کو آگے منتقل کیا گیا ہے، ان کی اساسات متعین کیے گئے ہیں، ان کے اندر بتایا گیا ہے آپ کو کہ آپ علم کے ماخذ کی طرف رجوع کیسے کرتے ہیں، ان کی تنقید کیسے کرتے ہیں. جیسے کہ آج اگر ایک آدمی سائنس کی تاریخ میں داخل ہوتا ہے تو وہ ارسطو سے لے کر بعد کے سارے زمانوں میں اور خاص طور پر مغربی سائنس میں جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے بے نیاز ہو کر کھڑا ہو جائے تو میرے نزدیک تو وہ پہیہ ایجاد کرے گا پہلے دن. اس لیے یہ لازم ہے کہ آپ اپنے علم کی روایت کے اندر کھڑے ہوں. البتہ روایت کے بارے میں یہ خیال کر لینا کہ وہ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے، اس کے اندر کسی چیز کی تنقیح مزید کی ضرورت نہیں رہی، یہ خرابی ہے. تو دونوں جانب دیکھ لینا چاہیے. ایک جانب جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ کہ مسلمانوں کا جو اجماعی فہم بنا ہے اسے دین کا ماخذ بنا دیا گیا، یہ بھی ایک بدعت ہے. اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سوا دین میں کوئی اور ماخذ نہیں ہو سکتا. اور میں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں تنہا ماخذ کی حیثیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے. اس لیے کہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان، میرے سے مراد ہے انسانیت، اللہ کا پیغمبر ہی کھڑا ہے. تو اس وجہ سے دین میں تو اصل حیثیت اسی کی ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ اس کی روشنی میں ہر بزرگ کی بات کی تنقید کریں، ہر بزرگ کی بات کے اندر اتر کر دیکھیں اس میں کیا صحیح ہے کیا سقیم ہے. لیکن یہ کہ ہم ان کی خدمات کو نظر انداز کر دیں اور پھر یہ کہ اس طرح کے آدمی بن کر رہ جائیں کہ جس طرح سے ایک غلاظت کی مکھی ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا کس جگہ پر غلاظت ہے، مجھے وہیں جا کے بیٹھنا ہے. تو انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے. اس میں بہت پھول ہیں، ہماری روایت میں گل و گلزار ہیں، لالا زار ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. اپنے ہاں آپ بر صغیر میں آ جائیں، قریب کے اہل علم سے لوگ بہت واقف ہوتے ہیں. میں ابو حنیفہ اور شافعی اور شاطبی اور ابن حزم کا ذکر نہیں کرتا. اپنے ہاں دیکھیں، آپ کے ہاں مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، آپ کے ہاں مولانا حسین احمد مدنی ہیں، مولانا محمود الحسن ہیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، فضل حق خیر آبادی ہیں، شاہ ولی اللہ کا گرانہ ہے. یہ ہماری تابندہ روایت ہے. ان لوگوں کے ذرا محاسن تو دیکھیے کیا ہے، یہ دیکھیے کہ انہوں نے علوم کی خدمات کیا انجام دی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ آدمی کا سر جھک جاتا ہے. ان میں سے ایک ایک شخص ہے جس کو جب آپ پڑھتے ہیں، جب اس کی خدمات کو دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح سے اس بر صغیر میں، اس بر صغیر ہند و پاک میں دین کی اور علم کی اس روایت کو ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم تو صحرا میں کھڑے ہوتے. اس میں ان کی کتابیں اٹھا کے آپ کھول لیں اور ان میں سے کوئی ایک چیز دو چیزیں اٹھا کے آپ اس کو استہزاء کا نشانہ بنائیں، یہ میرے نزدیک اپنی کمظرفی کی دلیل ہے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بزرگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب کبھی علمی تنقید کا موقع ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ کوئی لحاظ کا رویہ نہیں رکھتا، لیکن ان کے احترام میں کوئی کمی آئے، ان کی خدمات کے اعتراف میں کوئی کمی آئے، ان کے مرتبے کے اعتراف میں کوئی کمی آئے، یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ اہل حدیث علماء کو دیکھیں، آپ اپنے ہاں کے دیوبندی علماء کو دیکھیں، آپ اپنے ہاں کے بریلوی علماء کو دیکھیں. میں نے بعض ان علماء کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بعض سے پڑھا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے خدا کے ساتھ تعلق اور فنی اور علمی معاملات پر اپنی گرفت کے لحاظ سے بے مثال لوگ رہے ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی اکابر ہیں ان کی عزت کرتے ہوئے،
وہی قوم آگے بڑھتی ہے. اپنے بزرگوں کے اوپر لان تان کرنے والے لوگ آگے نہیں بڑھتے، نہ ان کا استہزاء اور استخفاف. بس شائستگی کے ساتھ ہمارا کام یہ ہے کہ صحیح بات کو جانیں، اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کے معاملے میں بھی یہ کبھی پرواہ نہ کریں کہ ہم حق کو نظر انداز کر دیں گے. حق کہاں ہوتا ہے؟ وہ علم و عقل کے مسلمات میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے، وہ پیغمبر کے حکم اور فیصلے میں ہوتا ہے. پیغمبر کے حکم اور فیصلے کو جاننا، اللہ کی کتاب کو سمجھنا، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. لہٰذا علم کے لحاظ سے اگر آپ اس جگہ کھڑے ہیں کہ جو کچھ آج سے پہلے یا آج تک لوگوں نے کہہ دیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، تو آپ دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں. اور اگر غلطیوں کو دیکھ کر آپ اپنے بزرگوں کا استخفاف کر رہے ہیں تو آپ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں. ہم سب بہت ہی آپ نے جس کو کہتے ہیں درد دل اور اخلاص کے ساتھ بتایا، درد و سوز کے ساتھ اس پورے نقطہ نظر کی طرف توجہ دلائی جو اعتدال کا نقطہ نظر ہے اور چیزوں سے استفادے میں راہیں کھولنے کا نقطہ نظر ہے. ایک ضمنی پہلو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جب کسی بھی آپ ٹریڈیشن کو اٹھاتے ہیں تو اس کے نمائندہ، اس کے جو عبقری لوگ ہیں ان کے کام کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کے کام کو بھی مجموعی طور پہ دیکھا جاتا ہے، نہ کہ کوئی ان کا انفرادی کسی معاملے میں اجتہادی اطلاقی رائے ہو. ہم جب سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو جو پانی سے گاڑی چلانے کا دعویٰ کرے اس کو بنیاد بنا کے پوری کی پوری سائنس کی روایت کو قابل تنقید نہیں سمجھتے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں بالعموم خود ٹریڈیشن کے بارے میں ایک محلے کی مسجد کے اندر کوئی نیم پڑھے لکھے مولوی صاحب کے خطبے کا جملہ اٹھا کر پورے کے پورے ٹریڈیشن کو رد کر دیا جاتا ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو اس تہذیب، اس ماحول اور اس پوری روایت کے بڑے لوگوں سے انٹروڈیوس کرائیں، ان کے ہاں کام کیسے ہوا. اور یہ پہلو بھی غام صاحب بیان فرمائیے گا کہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، ذرائع علم ہے، گوگل ہے، کلک کرتے ہیں ہزاروں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لکھنے کے لیے لوگ موجود ہیں. جس عہد میں ان لوگوں نے کام کیا، نہ وسائل ہیں، نہ لوگ ہیں، نہ کتابیں ہیں، اس کے باوجود نہ سفری سہولیات ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود تو ہم ان کے کام کو ان کے عہد میں رکھ کے دیکھیں تو شاید اس کی قدر کیوں تو اور معلوم. میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ آپ اپنے عہد میں رکھ کر دیکھیں، تب بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کتنے پیچھے اور وہ کتنے آگے تھے. اچھا، ان کے عہد میں رکھنا تو ایک الگ بات ہے. یعنی انہوں نے کس طرح کا کام کیا ہے، کیسے علوم کو محفوظ کیا ہے، کس طریقے کے سفر کیے ہیں، کس طرح اس کو حاصل کر کے آگے پہنچایا ہے، کس دقت نظر کے ساتھ یہ سب کام کیے ہیں. ان کا سچا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے علم آگے بڑھے گا. اگر یہ رویہ اختیار کیا جائے گا کہ ہم ان کی ایک دو غلطیوں کو اٹھا لیں، اس کے بعد ان کو موضوع بنائیں، انہی پر تان و تشنیع کرتے رہیں، نہیں بڑے سے بڑے انحرافات بھی اگر فرض کیجئے کہ بڑے لوگوں کے ہاں آپ کو نظر آئیں تو عزت اور احترام کے ساتھ آپ یہ بتائیں کہ اس میں بات اصل میں کیا ہے. آپ نے دین کو سمجھا، آپ نے قرآن کو سمجھا، اس کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کی کتاب آپ کے سامنے ایک بالکل دوسرا فیصلہ رکھ رہی ہے، تو اپنے استدلال کو نمایاں کریں. یہ کسی کا استخفاف کرنے سے، استہزاء کے نتیجے میں نمایاں نہیں ہوگا. اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی آج علم ہے یہ ہمارے ان بزرگوں کی عنایت ہے. وہ اگر یہ کام نہ کرتے اور علم کو آگے نہ بڑھاتے تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کسی آدمی سے آپ سائنس کی تاریخ چھین لیں، اس کا پس منظر چھین لیں، اب تک جتنا علم ڈیولپ ہو چکا ہے اس سب سے اس کو محروم کر دیں اور کہیں کہ اب آپ جا کے دوبارہ شروع کریں، تو ارسطو افلاطون بھی ہوگا تو وہ پھر اسی زمانے میں ہوگا جس میں جس طرح کہ میں نے تعبیر اختیار کی کہ پہیہ ایجاد کر رہا ہوگا. تو دنیا جس جگہ پہنچتی ہے، انسانی علم ایک دن میں وجود میں آ کر گل و گلزار یا لالہ دار نہیں بنتا. اس میں ایک ایک پتی، ایک ایک کونپل کو آہستہ آہستہ آپ تصفیے سے گزارتے ہیں. یہ عمل صدیوں میں ہوتا ہے اور صدیوں میں یہ عمل انسان کرتے ہیں، اللہ کی عنایت اور توفیق سے کرتے ہیں. آپ اس سارے پس منظر کے اندر کھڑے ہو کر اوپر جائیں گے. ان بزرگوں کے کندھے پر کھڑے ہو کر ہم اپنے قد کو بلند کر سکتے ہیں. ان کی نفی کرنے کے بعد ہم زمین پر بلند کے پاؤں سے بھی نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بہت بڑی ٹریڈیشن ہے ہر علم میں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر علم میں ہے. آپ تاریخ کے علم میں دیکھیں، آپ ہمارے ہاں کے زبان کے علم میں دیکھیں، انگریزی میں دیکھیں، آپ فارسی میں دیکھیں، آپ اردو میں دیکھیں، ہر جگہ علم کی جو روایت ہوتی ہے اس روایت کو پیچھے رکھ کر اس کے اندر کھڑے ہو کر اس کا فہم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا عمل کیا جاتا ہے. اس کے سوا جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا وہ آپ کے مخاطبین کو ہو سکتا ہے وقتی طور پر مطمئن کر دے. علم کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. علم کی دنیا میں آگے بڑھنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو ایک ہی ہے کہ جو پیچھے ہے اس کو محکم پکڑ کر اس کی سچی عزت کے ساتھ آپ بتائیں اور خالص
خالص علمی طریقے سے عزت اور احترام اور تہذیب اور شائستگی کے اسلوب میں کہ یہاں ہمارے بزرگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ کام آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے مخاطبین کے اندر بھی سچے علم کی طلب پیدا ہوگی۔ ورنہ ہوگا کیا کہ آپ نے استہزاء اور استخفاف کا طریقہ اختیار کر لیا تو آج آپ ان بزرگوں کا استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، کل کو وہی لوگ آپ کا استہزاء کر رہے ہوں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور آپ ذرا بلند درجے پر ہو سکتا ہے کر رہے ہوں، وہ اپنے درجے کے لحاظ سے کر رہے ہوں گے۔ تو لوگوں کو تربیت یہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں اور اپنے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں آج کے زمانے میں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ اگر اٹھ جائیں، یعنی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گلی میں جاتے ہوئے ہر آدمی کے بارے میں آپ نے کوئی تجربہ کیا اور اس پر آپ تبصرہ کریں۔ آج بھی جو بڑے اہل علم ہیں کسی بھی مدرسہ فکر کے ہوں، یعنی ہمارے ہاں چونکہ بڑے بڑے مدارس فکر لوگوں کے لیے معلوم ہے، ان کے جو بڑے علماء ہیں جو واقعتاً بیٹھ کر علمی کام کر رہے ہیں، جن کے سوچنے کا انداز خالص علمی اور ایکڈیمک ہے، ان کے پاس بیٹھیے، جائیے، ان کی سیرت دیکھیے، ان کا کردار دیکھیے، آپ کو روشنی ملے گی، آپ کو معلوم ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، جس طرح میں عرض کر رہا ہوں، کہ آپ وہ استدلال قائم کر لیں کہ جو کچھ ہماری اس روایت میں مان لیا گیا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی تو سوائے پیغمبر کے ہر ایک کے کام میں ہوگی، سارے لوگ مل کر بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور اس غلطی کی نشاندہی کرنا ہماری ذمہ داری اور ہمارا فرض ہے جب وہ ہم پر واضح ہو جائے، اور ہم جو غلطی کریں گے اس کی غلطی کو بتانا آگے کے لوگوں کا کام ہے۔ یہ ہر دور میں کام ہوتے رہنا چاہیے، یہ ریویو کا کام ہے، یہ ریکنسٹرکشن کا کام ہے، یہ چیزوں کی تنقیح اور اس کے جائزے کا کام ہے۔ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بالکل برخلاف جو رویے ہمارے ہاں بعض لوگ اختیار کر لیتے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ بڑے بزرگ جنہوں نے یہ خدمات انجام دی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ ان کی خدمات کا اگر ہم ذکر کرنا شروع کر دیں، مثلا میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں کہ یہ جو دیوبند کے اکابر جن کا میں نے نام لیا ہے، بریلی کے اکابر، اسی طرح اہل حدیث کے اکابر، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے، انہوں نے کس کس زاویے سے اس مسلمان امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے علم کی روایت کو کس طرح قائم رکھا ہے، تو آپ کا سر جھک جائے گا ان کی عظمت کے سامنے۔ اس کا اعتراف کر کے آگے بڑھیے۔ اگر آپ اس کے بغیر آگے بڑھنے کی صحیح کریں گے تو آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید جو کچھ آپ کو اللہ نے دے کر بھیجا تھا اس سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ صاحب بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے۔ خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، آخر میں چاہتا ہوں کہ ایک دوسری جانب کو بھی تھوڑی سی توجہ دلا کے آپ کی نصیحت ان تک بھی پہنچے۔ یہ جس طریقے سے آپ نے بتایا علماء کی خدمات، اور ہم جانتے ہیں کہ دین اور فہم دین کی اصول اور اطلاق، ان سب میں آپ ان تمام بزرگوں سے اختلاف بھی رکھتے ہیں اور ان پر ان اختلافی امور پر اپنی تنقید بھی سامنے ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ ایک رویہ دوسری جانب سے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کو، ان روایت کو بجائے یہ کہ میرٹ پر، بجائے یہ کہ ان کے کام کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت پیدا کی جائے، قصے، کہانیاں، فضائل کی داستانیں، خواب، ہواؤں میں اڑنے کی باتیں، کرامات، معجزات، اس طریقے سے ان کے آگے لوگوں کو جھکایا جاتا ہے، سرنڈر کروایا جاتا ہے۔ تو اہل روایت کے اندر جو لوگ اپنے بزرگوں کا احترام اس زاویے سے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی نصیحت؟ وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بنیادی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کس جگہ سے لوگوں کے علم کا اور لوگوں کے عمل کا تعارف کرانا چاہیے، لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ بھی کیا ہے؟ اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی روایت قائم کریں، آپ سامنے آئیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ علم کیا ہوتا ہے، علماء کیا ہوتے ہیں، کسی بھی فن کے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو صرف مذہب کے پہلو سے نہ دیکھیں۔ ہم جب مذہب میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ عقیدت مندی کی فضا میں بات کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں سائنس کا علم ہے، طب کا علم ہے۔ آپ دیکھیں ذرا کیا روایت قائم کی ہے پچھلے 300-400 سال میں، طب کا علم کہاں پہنچا ہے۔ آپ اس طب کے علم میں جو بڑے بڑے طبیب ہوئے ہیں یا بڑے بڑے ماہرین ہوئے ہیں جنہوں نے خاص اس فن میں خدمات انجام دی ہیں، ان کی غلطیوں کی فہرست اگر آپ پیش کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پر تصنیفات لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے محاسن کیا ہیں، یعنی انہوں نے اصل میں کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے، بات کو آگے کس طریقے سے بڑھایا ہے۔ تو یہ رویہ بھی غلط ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، لیکن اس غلطی سے لوگوں کو نکالنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کو استہزاء یا استخفاف کا موضوع بنا لوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اچھی روایت قائم کریں، ہم بتائیں کہ بزرگوں کا، اہل علم کا تعارف کیسے کرایا جاتا ہے، اور یہ بتائیں کہ ان کے لیے احترام کا رویہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ بتائیں کہ کسی صاحب علم کا صحیح تعارف ہوتا کیا ہے۔ یعنی کسی صاحب علم کا آپ نے تعارف کرانا ہے تو اس کا صحیح تعارف یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ علم میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ مثبت کنٹریبیوشن سامنے لائیں نا۔ غلطیاں تو ہر شخص کے یہاں مل جائیں گی، وہ کون ہے جو اس سے پاک ہے؟
تو آپ اس کنٹریبیوشن کو بیان کریں. دوسری چیز جو سامنے لانے کی ہوتی ہے وہ یہ قصے اور کہانیاں نہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں عمل کی کیا روایت قائم کی. یہ چیزیں ہیں جو بیان کرنے کی ہیں. اور اسی طرح سے میں نے خاص طور پر اس پر بارہا توجہ دلائی ہے کہ دائیں اور بائیں کی کہانیاں سن کر نہ فضائل کی داستانوں کی بنیاد پر لوگوں کی عظمتیں متعین کرنی چاہیے. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے اور یہ تجربے کی بات ہے کہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے اور اس پہ مبالغہ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. اور دوسری جانب جس وقت آپ کسی کے اندر کوئی خامی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ایک اخلاقیات ہے. وہ یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ یہ کتاب کھولی اور ایک واقعہ بیان کر دیا، وہ کتاب کھولی اور یہ کر دیا، پھر اس واقعے کی تحقیق، اس کی تنقیح، یہ سب کرنے کا عمل ہے. اور وہ اسی زاویے سے کرنی چاہیے جس طرح ایک جج بیٹھ کر کسی کو مجرم قرار دیتا ہے. اس میں ایک ایک چیز کی تنقیح کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے. یعنی اگر کسی دینی بات کو واضح کرنا ہے، کسی معاملے کی تنقیح کرنی ہے، کسی علم کے پہلو کو نمایاں کرنا ہے تو ضرورت ہوئی، کیا جائے گا. جب کیا جائے گا تو پھر اس شان سے ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان پکار اٹھیں کہ کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی نہیں کی اور کسی حد کی خلاف ورزی نہیں کی. تو یہ ہمارے ہاں کے عمومی رویے ہیں. مجھے تو بعض اوقات تعجب ہوتا ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ رویے ہیں جن کے ساتھ کیا علم کو باقی رکھا جا سکتا ہے. آپ مغرب میں علم کی ٹریڈیشن کو دیکھیے، تنقید ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، چیزوں کو ادھیڑ ڈالا جاتا ہے، لیکن علم کو علم کی جگہ رکھتے ہوئے اور اس کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے آپ بڑے سلیقے کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اصل مقدمہ کیا ہے، سمجھنے میں کسی سے غلطی کیا ہوئی ہے. اس زاویے سے بات کریں گے اور لوگوں کا ان کے حقیقی محاسن میں تعارف کرائیں گے تو اس سے آپ کی قوم کی تربیت ہوگی، لوگوں کی تربیت ہوگی، علم آگے بڑھے گا، فکر میں نکھار آئے گا، تزکیہ اور تحلیل کا عمل ہوگا. اور اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر یہی ہوتا رہے گا تو آج آپ نے مجلس منعقد کر لی، کل کوئی اور آپ کے لیے منعقد کر لے گا. اس کے بعد یہ قوم صرف اپنے بزرگوں کا ٹھٹھا اڑاتی رہے گی. یہ ان سے سیکھ کر آگے بڑھ کر کوئی نئی دنیا پیدا کرنے کی پوزیشن ہی بنی. صاحب بہت ہی اہم گفتگو آپ نے فرمائی ہے. اور مجھے یاد آیا پچھلے دنوں میں نے پڑھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے والد صاحب کی نسبت سے لکھا کہ میں نے جوانی میں ایک تنقید ان کو دی تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی، اور نصیحت یہ تھی کہ بیٹا جب بھی کسی شخص کے اوپر تنقید کرو تو اس کے کسی نقطہ نظر کے اوپر قلم اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ اس نقطہ نظر کو اگر تم کسی عدالت میں کھڑے ہو کے ثابت کرنے کی ضرورت رکھتے ہو تب اس کو تنقید کرو، اور وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرے کہ میرا یہی نقطہ نظر ہے. بہت ہی اہم نقطہ ہے. خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہم نے غامدی صاحب سے بہت اہم بات جانی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ علم کی روایت کیسے ایک روشن، درخشاں، جاویداں اور تابندہ روایت ہے، اور وہی روایت ہے کہ جو دنیا کے اندر ہمیں سہارا دیتی ہے، ہماری بنیادوں کو واضح کرتی ہے. انہی بنیادوں پر ہم نے نئی عمارتیں بھی تعمیر کرنی ہیں. بنیادوں کو منظم کر کے کوئی بھی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. غام صاحب دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ.